بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ، اور آپ سب کا چینل ARYQTV۔ ہر جمعہ اور ہفتے کی رات 9 بجے ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ کراچی اسٹوڈیوز سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ پروگرام چونکہ نشر ہوتا ہے، سنا جاتا ہے، اس لیے دور و نزدیک کے تمام سننے والے جو ہیں اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے دوست احباب ہیں، جہاں بیٹھ کر ہم درد دل شیئر کرتے ہیں، دین کے حوالے سے، سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیرت طیبہ بیان کرنے کے حوالے سے اس کی برکت سے ہم پر رحم فرمائے۔ سب سے پہلے ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ باتوں کو دہراتے رہنا چاہیے بار بار تاکہ یاد رہیں اور ذہن جو ہے اس طرف مائل ہو، دل اس طرف مائل ہو، اور جب دل اور ذہن کسی طرف مائل ہوتے ہیں تو پھر عمل خود بخود جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پچھلا پروگرام اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے تو وہ بڑے درد دل کے ساتھ جو ہے وہ دین کے حوالے سے ہو رہا تھا، اور کربلا کے واقعات کے حوالے سے، نواسِ رسول کی شہادت کے حوالے سے ہو رہا تھا، اور پھر رسول اللہ تک، چونکہ بات گھوم پھر کے پھر وہیں جاتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو نواسِ رسول نے بھی وہی کر کے دکھایا جو ان کے نانا نے کر کے دکھایا تھا، یعنی انہوں نے مدینہ میں بیٹھ کے دعائیں نہیں کی، انہوں نے کوفہ میں جا کے دعائیں نہیں کی، بلکہ مدینہ سے چل کے ایک طویل سفر طے کر کے کوفہ میں پہنچے، اپنی اہل و عیال کو بھی لے کے گئے، صرف ترویج دین کے لیے اور حفاظت دین کے لیے۔ جنگ و جدل کرنے نہیں گئے تھے، اقتدار کی جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، اقتدار و کرسی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف اس لیے کہ کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ یہ شکایت کر دیں کہ ہم نے انہیں بلایا تھا کہ ہماری اصلاح کے لیے آ جائیے، ہماری مدد کے لیے آ جائے، اور یہ نہیں آئے تھے۔ یہ احساس ذمہ داری تھا جس پر اتنا بڑا واقعہ جو ہے وقوع پذیر ہوا۔ میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا کہ پچھلے پروگرام کا ریکیپ لے لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ مجھے کچھ ایسی دو چار مزاج اور طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت ایسی ہے۔ یہ ناظرین محترم اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ آپ لوگ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، ہم کراچی میں ہیں، اور کراچی کا موسم جو وہ رات میں ٹھنڈا ہے، خنکی ہے، اور دن میں گرم ہے، اور کبھی بس ایسے ہی موسم ہے۔ تو یہ جو مونسون آتا ہے تبدیلی، تو پھر یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو کبھی درمیان میں کوئی گڑبڑ ہو تو ذرا معذرت ہے آپ سے پہلے سے۔ یہ دونوں کی طرف سے دونوں طرف سے ایسا ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ پروگرام میں کیونکہ آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا تھا کہ ماہ محرم الحرام کے کئی ایام گزر چکے ہوں گے جب ہمارے پروگرامز پریزنٹ ہو رہے ہوں گے، تو ہم نے پھر چاہا کہ ماہ محرم الحرام کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں ہو جائیں۔ اصل محرم الحرام تو ہماری پوری زندگی کا حصہ ہے، وہ ایک چند دنوں مہینے کا حصہ نہیں ہے، یعنی اس کا جو پیغام ہے وہ تو پوری زندگی کے لیے ہے، خاص طور پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بیان کے تسلسل میں۔ البتہ ہم نے یہ جانا کہ ماہ محرم کی عظمت تاریخی اعتبار سے پہلے سے موجود ہے، چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے تک کے چند واقعات کو ہم نے ذکر کیا۔ پھر یہ بات ہوئی کہ یہ 4 حرمت والوں میں سے ایک مہینہ بھی ہے۔ پھر ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ شمسی کیلنڈر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن قمری کیلنڈر کی اپنی اہمیت ہے۔ یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی تھی۔ مراد کیا ہے قمری کیلنڈر کی اہمیت؟ ہماری شریعت کے بعض احکامات ہوئے جن کا انحصار قمری تاریخ پر ہے۔ رمضان کا آغاز، رمضان کا اختتام، عید الفطر کا تعین، عید الاضحیٰ کا تعین، حج کے ایام کا تعین، اسی طریقے پر زکوٰۃ کا سال قمری اعتبار سے ہوگا۔ اسی طرح کسی خاتون کی عدت کی مدت ہے تو وہ قمری اعتبار سے اس کو طے کیا جائے گا۔ بعض مسنون روزے رکھے جاتے ہیں، شوال کے، محرم کے، ذی القعدہ کے، ذی الحجہ کے، معاف کیجیے گا۔ تو اسی طرح ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو حضور روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ تمام روزوں کا اہتمام تبھی ہوگا جب قمری تاریخ ہمارے علم میں ہوگی۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ قمری تاریخ کا یاد رکھنا یہ امت پر فرض کفایہ ہے۔
کچھ لوگ ضرور یاد رکھیں اس کو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم نے بات کی کہ ماہ محرم اتنا اہم ہے کہ اس میں جہاں یہ تاریخی واقعات پیش آئے وہیں ہم جانتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے، اور 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کی عظیم شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ گوئے شہادت عظمت والی ہیں کہ اس ماہ محرم میں پیش آئیں، ورنہ ماہ محرم کی عظمت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اگلی بات ہم نے جانی کہ شہادت یعنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، یہ بھی یاد رہے کہ ایک شہید ہونے کا معنی ہے گواہی دینا، اس معنی میں تو پوری امت شہید ہے، میں اور آپ بھی شہید ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہداء گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر شہیدن گواہی دینے والے ہو جائیں۔ تو ایک گواہی حضور نے پہنچائی اور امت کو پہنچائی اپنے قول سے، کردار سے اور اجتماعی نظام برپا کر کے، آج وہی گواہی ہم نے بھی دینی۔ تو شہادت کا فریضہ تو پوری امت پر عائد ہوتا ہے، ہاں جو جان تک کا نذرانہ پیش کر دے اس کو بھی شہید کہتے ہیں، وہ بتمام و کمال شہید ہوتا ہے۔ تو یہ جو جانیں گئی ہیں حضور کے دور میں 259 صحابہ کرام نے جانیں پیش کی، کاہے کے لیے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، تاکہ دنیا کے سامنے گواہی دیں یہ دین قابل عمل اور اس کی برکات ہیں۔ دور نبوی کے بعد بھی جانوں کے نذرانے پیش ہوئے، سینکڑوں جانیں پیش ہوئی راہ خدا میں، اور بالخصوص دین کا دفاع، دین کا تحفظ اور اس کی ایکسپینشن کا معاملہ۔ 4 میں سے 3 خلفائے راشدین شہید ہوئے، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ پھر سیدنا حسین کا معاملہ کیا ہے؟ اور 61 ہجری میں شہادت ہے، حضور علیہ السلام کے وصال کے 50 برس کے بعد کی بات ہے، ذہن میں رہے۔ 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے جب انہوں نے محسوس کیا سیدنا حسین نے، اور عزیمت کی راہ کو انہوں نے اختیار کیا کہ مزاج رسول سے بات ہٹ رہی، اور جو خلفائے راشدین نظام خلافت عطا کر گئے وہ ملوکیت کی طرف چل رہا ہے، اور ڈیویشن آ رہی ہے، دراڑ پڑ رہی ہے، یہاں بند باندھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور عظیمت کی انتہا ہے جو انہوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا، نہ صرف کہ خود بلکہ اپنے گھر کے معصوم چھوٹے بچوں کو بھی راہ خدا میں پیش کر ڈالا۔ یہ عظیم شہادت ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ یہ جانیں قیمتی جانیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اہم ترین قیمتی جانیں اصحاب رسول کی ہیں، آل رسول کی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ ان جانوں نے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں پیش کر دیا، تو ہماری جان کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہمارے وسائل، ہماری صلاحیتیں، ہماری اولاد قیمتی ہو جائیں گے جب ہم اس فریضہ شہادت کو ادا کرنے میں اپنا تن من دھن لگانے کی کوشش کریں۔ وہ تو کھڑے ہو گئے دین میں ڈیویشن پر، آج تو دین کی عمارت جو ہے وہ ساری نیچے آ رہی۔ ایسے میں ہمارا ایمان جاگے اور ہم کھڑے ہوں، ہم عمل بھی کریں دین پر، دین کی دعوت پیش کریں اور دین کے قیام کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ ان شہادتوں کا سبق ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز تھا، یعنی حکومت جو ہے وہ طریقہ رسالت پہ قائم تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خلافت پر مبنی ہوئی، یعنی خلافت پر قائم ہوئی، اور یہی سلسلہ جو ہے وہ یہی نبوت کا سلسلہ تھا کہ اس طرح جو ہے وہ حکمرانی ہوگی اور اس طرح جو نظام چلے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفۃ الارض بنایا، زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا۔ اور دیکھیے ہم جب کہتے ہیں نا مزاج رسول، کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہمیں نظام عطا کر گئے، وہاں حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی، صرف اللہ کی۔ جی 3 مرتبہ قرآن کریم میں ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی الفاظ ہے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے لیے، تو حاکمیت اللہ کی چلے گی، انسان کی نہیں، مخلوق کی نہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جو مزاج عطا کر گئے، جو خلفائے راشدین نے بھی جاری رکھا، حاکمیت اللہ کی ہوگی، قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کے تحت معاملات زندگی، نہ کہ جو میری مرضی ہوگی میں وہ کروں گا۔ پھر بیت المال کا تصور، وہ ذاتی جاگیر نہیں ہے کسی کی، وہ اللہ کی طرف سے احساس ذمہ داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہوتا ہے، امانت ہے وہ۔ ہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی پچھلے پروگرام میں بات بھی ہم نے کی تھی، جب بیت المال میں سے اناج وغیرہ تقسیم ہو جاتا تو اس جگہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور زمین کو خطاب کرتے، تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، یومئذ تحدث
اخبارہا، زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ تو بیت المال کا تصور ذاتی جاگیر نہیں ہے، وہ ہے اصل میں میرا احساس ذمہ داری کا معاملہ کہ کل میں نے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ پھر مشاورت کا معاملہ، قرآن پاک فرماتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 38 میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں۔ تو دین کا مزاج مشاورت کا ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو وحی آتی تھی مگر اللہ آپ کو حکم دیتا ہے، کسی سے مشاورت کی ضرورت نہیں، وہی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں حضور کو فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے۔ مشورہ کرنا ہے وقت کے امیر نے، خلیفہ نے، اور فیصلہ اس نے کرنا ہے، لیکن لوگوں سے مشورہ لیا جائے۔ یہ مشاورت کا معاملہ، یہ بیت المال کو ذمہ داری سمجھنا، یہ حاکمیت اللہ کی تسلیم کرنا، کتاب و سنت کی بالادستی کا معاملہ ہونا، حدود الہی کی پاسداری کرنی، پامالی نہیں کرنی، یہ مزاج نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مزاج خلفائے راشدین کی قائم کردہ خلافت کا۔ اس کے اندر جو اصول ہیں، ان اصولوں کی جب پامالی ہونا شروع ہوئی ہے، ادھر سیدنا حسین کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ کہ مزاج بدل رہا ہے، یہ اصول بدل رہے ہیں، وہ نظام بدل رہا ہے۔ اگر آج اس میں دراڑ جو پڑ رہی ہے اس پر بند نہ باندھا گیا تو پچھلے پروگرام میں نے مثال دی تھی، پھر ہائی وے سے بہت دور نکل جائیں گے، صراط مستقیم سے بہت دور نکل جائیں گے۔ ادھر سیدنا حسین کھڑے ہوئے، اس سارے معاملے کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ نہ کوئی غنیمت کا معاملہ تھا، نہ کوئی کشور کشائی کا معاملہ تھا، نہ کرسی کا معاملہ تھا، وہ شہادت حق کے فریضے کو ادا کرنے کا معاملہ تھا۔ کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اگر دیکھیں کتنے معاملات ایسے تھے، اگر مطلب دوسرے حوالے سے سوچا بھی ہے، دنیاوی حوالے سے سوچا جائے تو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہم ایک وقفہ لے لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور جیسے شوہر صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی دنیا داری کا معاملہ تو تھا نہیں، شہادت حق کے لیے نکلے تھے، اور بظاہر اگر آپ دیکھیں سارے معاملات کو حالات کے اور وقت کے اور تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مطلب جو آدمی جاتا ہے جنگ کرنے جاتا ہے، وہ چھوٹے معصوم بچوں کو تھوڑی لے کے جاتا ہے اپنے ساتھ، گھر کی عورتوں کو تھوڑی لے کے جاتا ہے، گھر کی پردہ دار عورتیں تھوڑی لے کر جاتا ہے۔ اور راستے میں عظیمت کی یہ مثالیں تو قائم نہیں کرتا کہ جناب راستے سے پانی کا ذخیرہ کر لیا کہ چلو چل رہے ہیں، وہاں پانی نہیں ملے گا، چونکہ اب صحرا شروع ہو چکا، پہاڑی سلسلہ ختم ہو گیا اور صحرا شروع ہو گیا، تو پانی کا ذخیرہ کر لیا ہے، نہ جانے کتنے دن رکنا پڑے۔ اور جب ہور کا لشکر آ جاتا ہے تو اپنے حصے کا پانی ہور کو پلاتے ہیں، ہور کے لشکر کو بھی پلاتے ہیں، اور اس کے جانوروں کو بھی پلا کے وہ پانی بھی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ایثار جنگ میں کبھی ملتا ہے؟ مطلب جنگ میں یہ ایثار، اور اللہ کے رسول پہلے ہی بتا چکے تھے، نواسے کو پتا تھا کہ شہادت اسی جگہ ہونی، اس عالم میں یہ ایثار ہو رہا ہے، پتا ہے پانی نہیں ملنا وہاں جا کے، جو رکھا ہوا پانی وہ بھی بانٹ دو۔ یہ کس نے سکھایا تھا؟ یہی تو نانا کے دین نے سکھایا تھا، اور اسی پر آنچ آ رہی تھی، اور یہی ایثار ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہی اخلاق نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاندان نبوت میں نہیں ملیں گے تو اور کہاں ملیں گے؟ جی، یہ ہے وہ عظیمت کی داستان جو ہمارے سامنے رہے۔ اللہ سیدنا حسین پر، ان کے گھرانے کے افراد پر، تمام اہل بیت پر، تمام صحابہ کرام پر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کے درجات تو بلند ہیں اور ہو رہے ہیں، ہاں مزید ہو۔ اصل بات یہ کہ ہم سبق لے رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری اس گفتگو سے وہ تو اللہ کے مقبول لوگ ہیں، ہاں وہ تو مقبول ہیں، اللہ کے ہم بھی مقبول ہو جائیں گے اگر مقبول لوگوں کی نسبت کی لاج رکھ کر ان کے نقش قدم کی پیروی اختیار کریں۔ محض دعوے سے نہیں بات بنتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جامع ترمذی کی روایت، جس سے میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے راستے سے، میرے عمل سے، جس نے میری سنت سے محبت کی ہے نا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس سے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ ہے نقطہ سمجھنے کا کہ حضور سے محبت کا تقاضا حضور کے نقش قدم کی پیروی، حضور کے گھرانے والوں سے محبت کا تقاضا ان کے نقش قدم کی پیروی، حضور کے صحابہ سے محبت کا تقاضا ان کے نقش قدم کی پیروی ہے۔ یہ ہے تو انشاءاللہ تعالی نجات بھی ہے اور مقبولیت بھی ہے۔ حسین تو عظیمت کا پہاڑ تھے، بہت بلند مرتبہ، بہت بلند کردار، عظمت کا ایک ایسا مینارہ جو قیامت تک روشنی دیتا رہے گا۔ ظاہر ہے ہر آدمی جو ہے وہ عظیمت کا پہاڑ تو نہیں ہو سکتا، استقامت اتنی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق
اپنا حصہ تو ڈال سکتا ہے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو وہ میدان جنگ میں جا کے لڑنا شروع کر دے. بعض لوگ جو ہیں بالکل مزاجن جنگجو نہیں ہوتے, جان دینے سے ڈرتے ہوں گے یا جان دینے کے قابل نہیں ہوں گے, لیکن کم از کم برائی کے خلاف کھڑے ہونے کی استطاعت تو ہوتی ہے نا. چلے اس کو ہم یوں آسان کر لیتے ہیں, جو برائی میرے اپنے کردار میں ہے میں اس کے خلاف تو کھڑا ہو جاؤں. جی, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, اگر میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں, اگر میں خیانت کر رہا ہوں, اگر میں گالم گلوچ کر رہا ہوں, خدا نخواستہ میں نماز کو ضائع کر رہا ہوں, میں ملاوٹ کر رہا ہوں, میں رشوت خوری میں مبتلا ہوں, میں ماں باپ کا دل دکھا رہا ہوں, بھائی ان برائیوں کو تو چھوڑ دوں, یہ تو میرے اختیار میں ہے نا. پھر میرے گھر کا معاملہ, کیا میرے گھر میں اللہ کے احکامات پر عمل ہو رہا ہے یا میرے گھر میں اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں؟ میرے گھر میں میرے مزاج کے خلاف بات ہو تو بڑا غصہ آتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف بات ہو تو غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں آ رہا تو ایمان کدھر ہے؟ یہاں سے تو دیکھ لیں. پھر اپنے دائرے کار میں دیکھیں جہاں آپ کا میرا اختیار چلتا ہے. کوئی سیٹ ہوگا, کوئی دکان کا مالک ہوگا, کوئی کمپنی کا اونر ہوگا, کوئی ادارے کا سربراہ ہوگا, اس کی چلتی ہے نا, وہ اپنی منواتا ہے نا, تو اللہ اور اللہ کے رسول کی منوائے. تو ہمیں سے ہر ایک جواب دے تو ہے نا, اپنے دائرے میں تو شروع کرے, اپنی ذات اور اپنے دائرے کار سے تو شروع کرے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ظاہر ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں جتنا کرنا ہے, ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. اپنی استطاعت کے مطابق اپنے حلقے میں, اپنے دائرے میں, اگر میں استاد ہوں تو اپنے طلباء کے درمیان رہ کر وہ کام کریں. اگر ہم تاجر ہیں تو اپنے تاجر دوستوں کے درمیان رہ کے وہ کام کریں. اگر ہم میڈیا سے وابستہ ہیں تو اپنے میڈیا کے اسکرین کے تھرو جو ہے وہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. چونکہ یہ ہمارے پاس اختیار ہے, وہ اختیار ہمیں اختیار کرنا چاہیے. چنانچہ جو خدمت ہم کر سکتے ہیں اپنی, میں دین کی نہیں, یہ دین کی خدمت ہے, یہ اپنی خدمت ہے, جتنی ہم اپنی خدمت کر سکتے ہیں کر لیں, چونکہ وہی بعد میں جو ہے کام آئے گی, باقی کچھ کام نہیں آنا. بلکہ سچی بات ہے کہ دین کے لیے بھی محنت کرنی ہے نا, وہ اپنے بھلے کے لیے ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مختلف پیرایوں میں, من جاہد فانما یجاہد لنفسہ, جو جہاد کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا, جو بھلائی کا عمل کر رہا ہے اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے, اور جو بدی کا عمل کر رہا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا. واللہ غنی عن العالمین, اللہ تعالیٰ تو تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. اللہ کو ہمارے سجدوں کی, ہماری محنتوں کی, ہمارے قتال فی سبیل اللہ کی, انفاق فی سبیل اللہ کی, جہاد فی سبیل اللہ کی, ان محنتوں کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم کرو گے تو اپنے بھلے کے لیے کرو گے. اللہ کو تمہاری محنتوں اور تمہاری سٹرگل, تمہاری جد و جہد کی کوئی حاجت نہیں. تو جو دین کی بھی خدمت کر رہا ہے نا, وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے, دین کی تھوڑی کر رہا ہے. اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے, اور اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو اس کے دین کی خدمت کے لیے میری اور آپ کی حاجت نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ محمد کی آخری آیت ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, اگر تم منہ پھیر لو گے, رخ پھیر لو گے, اللہ تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا, وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. بڑا مشہور شعر ہے نا, ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. جن تاتاروں نے کبھی سینکڑوں ہزاروں مسلمان شہید کیے, انہی کی اگلی نسل میں اللہ نے ترکان عثمانی پیدا کر دیے, خلافت عثمانیہ قائم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کی اگلی نسل کو اسلام کی دولت عطا فرما دی, اسلام کی نعمت عطا فرما دی. اللہ بے نیاز ہے, ہم نہیں کریں گے, اللہ کسی اور کو توفیق دے دے گا, مگر ہمارا کیا بنے گا یہ ہمیں سوچنا چاہیے. یہ کہنا کہ ہم دین کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں, ہم دین کی خدمت کے لیے ہم نہیں لگے ہوئے, ہم اپنی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں. اللہ کے دین کو تو قائم ہونا ہے. میں کوشش کروں گا تو ہوگا, نہیں کروں گا تو بھی ہوگا. اگر میں کوشش کر لوں گا تو میرا حصہ اس میں شامل ہو جائے گا, ورنہ اللہ کے دین کو تو غالب ہونا, یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے. وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے, یہ فیصلہ تو ہو چکا. جی اب اس پر بھی بشارتیں سنا دیتے ہیں. آج یہ فیصلہ تو ہو چکا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو یوں بیان فرمایا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33, سورہ فتح کی آیت نمبر 28, سورہ صف کی آیت نمبر 9. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا
الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، وہ دین الحق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ تو حضور کا مشن تو کیا ہے؟ کل زمین پر اللہ کا دین غالب ہو۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑا اچھا ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ حضور کا مشن کیا ہے کہ ساری زمین پر کل نظام زندگی پر اللہ کا دین غالب ہو۔ اور حضور کی رسالت صرف عرب کے لیے نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی رسالت سارے عالم کے لیے۔ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ سورہ الاعراف کی آیت 158 ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی علیہ السلام فرمائیے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ دو باتوں کا حاصل کیا ہے؟ حضور کی رسالت سارے عالم کے لیے، ساری زمین کے لیے، اور حضور کی رسالت کس لیے ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو۔ تو جب تک پوری زمین پر غالب نہیں ہوگا یہ مشن ابھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچا۔ حضور کے ہاتھوں عرب کی حد تک ہوا، خلفاء راشدین کے دور میں آدھی دنیا تک پہنچے، ابھی پوری دنیا پر ہونا باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ تو بشارت کا اشارہ قرآن پاک میں۔ پھر بڑی واضح احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میرے رب نے ساری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے مغرب بھی دیکھے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی۔ اور جو اللہ کائنات کی سیر کرا دے معراج کی شب میں، زمین دکھانا اس کے لیے کیا مشکل؟ مسئلہ ہے، زمین تو اتنی سی ہے۔ ہاں، پوری کائنات کے سامنے تو نقطہ بھی نہیں، پوری زمین حضور فرماتے میرے رب نے مجھے دکھا دی، اور ہر جگہ میری امت کا اقتدار پہنچے گا۔ یہ کام ابھی ہونا باقی ہے۔ دنیا سلولی گلوبل ہو گئی اور گلوبل اسٹیٹ کی طرف آ رہی ہے، یعنی اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ہاں، تو کل کیا ہوگا؟ یہ جو گلوبل اسٹیٹ ہے اس کو اسلامائز ہونا ہوگا نا جی۔ ابھی وقت لگے گا، ابھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، ابھی بڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا، ابھی بڑی مشقتیں ہیں، ابھی بڑے امتحانات ہیں، مگر بشارت سنیں، حضور فرما رہی میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی۔ یہ بشارت خود اللہ کے رسول نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ یہ کام تو ہونا ہے، دین تو غالب آنا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہیں، اعلان بھی کر چکے، یہ کام ہونا ہے۔ اب جب یہ کام ہونا ہے تو پھر مسئلہ یہ کہ ہم کیوں کریں؟ اللہ نے تو طے کر دیا ہو جائے گا، تو یہ کام ہونا ہے ہمارے ذریعے، ہم جیسوں کے ذریعے۔ تو اس میں جو اپنا حصہ ڈال دے گا وہ فلاح پالے گا، اور جو اپنا حصہ نہیں ڈالے گا وہ محروم رہ جائے گا اس سے۔ دیکھیے یہ بات تو اللہ کے یہاں طے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اصلاً یہ کام فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں ایک اور آیت بھی سنے بڑی پیاری، سورہ صف کی آیت نمبر 9 کا ذکر بار بار آیا، سورہ صف کی آیت نمبر 8، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور یعنی دین کو مکمل فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ تو اللہ تو یہ کر رہے گا، لیکن بھائی اللہ نے رزق کا بھی تو وعدہ دیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 6، مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12ویں پارے کی پہلی آیت۔ زمین میں کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے نا، پھر نوکری کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ گھر میں بیٹھ جاؤ آرام سے۔ کاروبار کیوں کرتے ہو؟ بیٹھ جاؤ آرام سے۔ بچوں کو پڑھاتے کیوں؟ بیٹھ جاؤ آرام سے۔ نہ بچے پڑھیں گے، بچے ایگزامز پاس کریں گے، بچے کوالیفیکیشن لیں گے، بچے ڈگری لیں گے، ہم نوکری کریں گے، ہم کاروبار کریں گے تو کچھ کما سکیں گے نا۔ تو بھائی رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، نہیں کوشش تو ہمیں کرنی۔ اسی طرح الشافی کون ہے؟ اللہ، تو شفا دے دے گا نا اللہ، تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت کیا پڑی؟ ہم اتنے پاگل اور بے وقوف نہیں ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اچھے مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن ہم بیٹھے نہیں رہتے، ہم دوا بھی کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ کا وعدہ شفا کا بھی ہے، بلکہ اللہ کا وعدہ اتنی سانسیں پوری کرانے کا جتنا اس نے معین کر دی۔ تو بھی بیماری میں علاج کیوں کراتے ہو؟ بھائی جب موت آنی ہوگی آ جائے گی، بھائی موت تو آئے گی، جب آئے گی علاج تو کراؤ۔ تو ہم علاج بھی کراتے ہیں، ہم نوکری بھی کرتے ہیں، ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، حالانکہ زندگی موت کا فیصلہ اللہ نے کر رکھا ہے، شفا کا وعدہ اللہ کا ہے، اور رزق کا وعدہ اللہ کا ہے۔ اسی طرح دین کو غالب کرنے کا وعدہ اللہ کا ہے۔ عالم ظاہر میں یہ ایمان والوں کا امتحان ہے کہ وہ اس کے لیے اپنے آپ کو لگاتے اور کھپاتے ہیں تو درجات کی بلندی پائیں گے، کامیابی نہیں لگاتے تو ناکامی و خسران کا معاملہ ہوگا۔ انصار اللہ بننا ہے۔ کونوا انصار اللہ۔ ایک وقفہ لے لیں پھر بات کرتے ہیں آگے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور وہ جو میں نے کہا تھا وقفے سے پہلے کہ انصار اللہ بننا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرے گا. اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں شامل کر کے کہتا ہے کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا. اس پر آیت کریمہ ہے سورہ صف کی آخری آیت، سورہ صف 28 پارے میں، اس کی آخری آیت آیت نمبر 14. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کے انصار یعنی مددگار بن جاؤ. کیا مطلب؟ جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے حواریین سے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. قال الحواریون، ان کے حواری یعنی ساتھیوں نے عرض کی نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. یہ آیت خود بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیا مراد. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے انصار بنو، مددگار. جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف، ان کے ساتھیوں نے فرمایا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. پیغمبر جو پکار رہے میری مدد کرو، وہ مراد دین کے کام میں. تو پیغمبر پکار رہے ہیں دین کے کام میں کون میری مدد کرے گا، تو ساتھی کہہ رہے ہم اللہ کے مددگار. گویا اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے مشن میں شریک ہونا. اور اللہ کا پیغمبر اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد و محنت کر رہا ہوتا ہے. تو جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے مشن میں شریک ہوں وہ گویا کہ اللہ کے مددگار قرار پاتے. اس کو اور کھولتے ہیں، قرآن پاک میں سورہ آراف آیت نمبر 157 میں آخری حصہ ہے، کئی مرتبہ ہم نے کلام کیا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. جو نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر اور احترام کریں گے اور ان کی نصرت کریں گے مراد دین کے کام میں، اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کریں گے جو حضور کے ساتھ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک هم المفلحون، وہی فلاح پائیں گے. تو اللہ کی مدد کا مطلب ہے اللہ کے پیغمبر کے مشن میں شریک ہونا، یعنی دین کی جد و جہد، جس پر ہم مستقل کلام کر رہے ہیں. اگلی بات، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اللہ مختلف پیرایوں میں، مختلف اسالیب میں، مختلف انداز میں بندوں کو عمل کے لیے ابھارتا ہے. بدر کو لیجئے، بدر میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان تقریباً نہتے تھے. وہ تو تجارتی قافلے کی طرف گئے تھے، سامنا ہو گیا ایک ہزار کے لشکر سے، تو تقریباً نہتے. لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں جھاڑی تھی اس نے جھاڑی اٹھا لی ہوگی، دو چار کے پاس تلوار، دو چار کے پاس نیزے. لیکن کیا ہوا؟ 70 مشرک قتل ہوئے، اللہ نے فرشتے بھی بھیجے. اور ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ میں مٹی لی اور پھونک ماری اور آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ، ان کے چہروں کو بگاڑ دے. اللہ تعالیٰ اس پورے پروسیس کو، اس پورے عمل کو کیا فرماتا ہے؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 16 اور 17 میں تفصیل آئی فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا ہے، اللہ نے قتل کیا ہے. اے نبی علیہ السلام مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی اللہ نے پھینکی ہے. عالم ظاہر میں صحابہ موجود، حضور علیہ السلام موجود، جو محنت ہے وہ ہو رہی ہے. اللہ فرما رہے تم نہیں، میں کر رہا ہوں. یہ بھی شان کریمی ہے. تو کبھی اللہ فرماتا ہے میرے مددگار بن جاؤ، کبھی بندہ اس محنت میں لگے تو اللہ فرماتے تو نہیں کر رہا بندے، میں عمل کر رہا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے بندوں کی ترغیب و تشویق کا انداز ہے کہ بندے اپنے آپ کو لگائیں. جو ایمان کے دعوے دار ہیں وہ ایمان کے تقاضوں پر آئیں اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جان و مال کو کھپائیں. تو اللہ کہتے تم میرے مددگار ہو. اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی غیر مطلوب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی تھی، وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں اس معاملے میں فتح نصیب فرمائیں گے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں نکلے ہیں اور اس کے بجائے فتح ہوئی تو اس کا تذکرہ قرآن میں ہوا، جو وہی مطلوب ہو گئی پھر بعد میں. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ تم نکلو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں جد و جہد کے لیے. اور یہ بدر کا واقعہ واقعی ایسا ہے جیسے شجاع صاحب نے فرمایا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھیجے گئے ہیں. اور پورا میدان جب سجا اس کے پوری تاریخی واقعات ہم بیان کر چکے ہیں یہاں کہ کفار یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے لوگ لڑ رہے تھے آ کر. وہ چتکبرے اور بھورے بھورے لوگ تھے اور وہ ایک تلوار چلاتے اور کئی گردنیں کٹتی ہوئی ہم گرتی ہوئی دیکھتے. تلوار ایک پہ چلتی تھی اور 6 گردنیں کٹ کے گر جاتی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کون مار رہا ہے. تو اللہ کہتا تھا ہم لڑ رہے تھے، تم نہیں لڑ رہے تھے.
اور ایک موقع ایسا بھی آیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں فارغ ہو کے بیٹھے تھے تو حضرت جبریل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے ہتھیار کھول دیا؟ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں کھولے ہیں. جی جی جی. تو بدر میں بھی فرشتے آئے ہیں اور بدر کے بعد دیگر مقامات پر بھی فرشتوں کا نزول ہوا ہے. اور غزوہ احزاب کے موقع پر بھی ایسا ہوا جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر ایسا ہوا کہ اس کے بعد بنو قریظہ کے قبیلے جو کہ یہود کا قبیلہ تھا معاملہ چکانا تھا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں. تو کئی مواقع پر بدر سمیت کئی مواقع پر فرشتوں کا نزول ہوا. اسی لیے شعر پڑھا جاتا ہے کہ فضائے بدر تو پیدا کرو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو یہاں بدر میں وہ فضا پیدا ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے سب کچھ لا کر پیش کر دیا اور پھر رات بھر دعا بھی ہوئی، پہلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں. تو حاصل کلام کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ترغیب کا انداز ہے کہ اللہ فرماتے میرے مددگار بن جاؤ. اب ایک اور جگہ ترغیب کا انداز بڑا پیارا بہت قیمتی مقام ہے قرآن پاک کا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، مشہور آیت ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ تعالیٰ نے بے شک ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا، اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، قتل کریں گے بھی اور قتل یعنی شہید ہوں گے بھی. اب آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111. اللہ نے ایمان والوں سے جان و مال کا سودا کر لیا. کیا اللہ تعالیٰ کو کسی سودے کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں. مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، مجھے پانی چاہیے ہے، مجھے سبزیاں خریدنی ہے، مجھے فروٹ خریدنا ہے، مجھے ٹائر خریدنا ہے، تو میں سودا کرتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، چیز لے لیتا ہوں. آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہم سب کرتے ہیں. ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں. تو اللہ کو تو سودے کی حاجت ہے. پھر یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ یہ جان و مال میرے حوالے کر، میرے دین کے لیے لگا اور مجھ سے میری جنت کو لے لے. پھر اللہ کی شان کریمی دیکھیے، جان تو اسی کی دی ہوئی، مال اسی کا دیا ہوا، جو کچھ دیا ہوا میرا ہی دیا ہوا مجھے ہی دے دے واپس. اچھا واپس دینے میں بھی دیکھیے ہر وقت تو جان لگانے کا معاملہ نہیں، اور جو کمائے سارا تو خرچ کرنے کا موقع نہیں. بھائی زکوٰۃ تو دو، کچھ اللہ کی راہ میں اور بھی دو. تو جان بھی رکھو اپنے پاس، مال بھی رکھو اپنے پاس، میرے رسول کی اطاعت میں لے کر لگاؤ. اور لگانے کی انتہا کیا ہے؟ جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع ہے تو جان بھی پیش کر دینا تو میں تمہیں جنت دوں گا. بھئی جان اس کی دیوی، مال اس کا دیا ہوا، توفیق وہ دے گا، قبول وہ کرے. آپ کا میرا کمال کیا ہے؟ نہ اس کی شان کریمی ہے کہ میں تجھ سے سودا کرتا ہوں تیری جان و مال کا. اللہ اکبر. یہ اللہ کا انداز ہے اہل ایمان کو ترغیب و تشویق دلانے کا. کل ویسے ہی سوشل میڈیا پر میں نے ایک کلپ دیکھا اور مجھے اچھا لگا. اب وہ پتہ نہیں اتفاقی کلپ تھا یا بنایا گیا تھا، لیکن وہ لگ رہا تھا اتفاقی اور مطلب ایسی کوئی غیر شعوری طور پہ وہ بنا. ایک نوجوان آیا ایک ریسٹورینٹ میں جہاں جس طرح ہوتا نا ہمارے کھانے پینے کا انتظام، باہر میدان میں ٹیبلیں لگی ہوئی ہے، تخت سجے ہوئے ہیں، کھانے کا انتظام، رات کا وقت ہے اور اس ریسٹورینٹ کا بھی وہ نظر آیا کہ وہاں جا کے ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے کھڑے ہو کے جو ہے تو ایک تقریر کرنا شروع، اور پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، داڑھی اس کی ہلکی سی تھی. کہنے لگا لوگوں بس ایک بات کرنا چاہتا، تم لوگ کھانا کھانے کے لیے میں صرف ایک بات سن لو میری. اور لوگوں نے کچھ مانگے وانگے گا، یہ کرے گا. اس نے نہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے بندو اللہ کے لیے نکل آؤ، دیکھو اللہ کے لیے آ جاؤ. اس نے ایک تبلیغ شروع کر دی وہاں کھڑے ہو کے. اب وہ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ نوجوان تھا کہ یہ پڑھا لکھا ہے، اور اس نے شروع کر دیا. اس کے بعد یہ ہو کہ سارے لوگ سنجیدہ ہو گئے اور وہ جو کھانے کے لیے بیٹھے اس میں سے کچھ لوگ آ کے اس کے ارد گرد گھیرا لگا کے کھڑے ہو گئے. ایک آدھ صاحب نے ویڈیو بھی اس کے بنانے شروع کیا. وہ کافی دیر تک جو ہے وہ بہت سیریس تبلیغ کرتا رہا. اس نے کہا کہ بس ہم تباہی کے قریب پہنچ چکے ہیں، اللہ کے لیے اگر نہیں نکلے تو یہ ہو جائے گا، اللہ کے لیے نکلو. وہ آدمی کا مجھے اس وقت احساس ہوا کہ تبدیلی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر رہا ہے. جی جی اللہ خیر فرمائے گا، بس ہم نیت پکی رکھیں. جب نوجوان جو ہے وہ دین کے لیے مخلص ہو چکے، ہمیشہ ہراول دستہ جو ہے وہ نوجوان ہی ہوتا ہے. اگر نوجوانوں میں دین کا شعور پیدا ہو گیا ہے اور وہ سمجھنے لگے ہیں کہ اچھائی اور برائی کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی کا آغاز ہو گیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب بوڑھوں نے میری بات نہ مانی تو جوانوں نے میرا ساتھ دیا. صدیق اکبر ہے جو عمر میں 2 برس آپ سے چھوٹے تھے. بقیہ اول ایمان لانے والے اکثر آپ کو 20-25 سے لے کے 30-35 کے درمیان کے لوگ ملیں گے. یہ نوجوانی کی عمر، یہ نوجوانی کی عمر ہے ساری. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بوڑھوں نے میری بات نہ مانی تو نوجوانوں نے اور جوانوں نے میری بات قبول کی.
ناظرین محترم، یہ درد دل کی بات ہے جو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں. سو آج بھی ایک موضوع نکلا تھا جو یہاں تک پہنچ گیا باتیں کرتے کرتے. اور سچی بات ہے کہ دل سے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں، خواہش تو ہماری بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جد و جہد کی توفیق دے اور اسے قبول کر لے اور اس تبدیلی میں ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات پیش نہ کر دے. نمبر 1، زندگی کہاں لگائی. نمبر 2، جوانی کہاں کھپائی. نمبر 3، مال کہاں سے کمایا. نمبر 4، مال کہاں خرچ کیا. اور نمبر 5، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث شریف مکمل. یہ میری آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں. اللہ تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.